بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 19 اگست 2017. ایک بزرگ تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت کے یہاں سنتوں کا بہت اہتمام ہوتا ہے. حضرت کے یہاں یعنی سنتوں کا بہت اہتمام ہوتا ہے. تو میں بہت دعائیں سنتا تھا. تو ایک مرتبہ مجھے ایک ساتھی مل گئے. میں ان کے ساتھ وہاں گیا، دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں. تو سنتوں کے اہتمام معنی کیا تھے؟ چھوٹی سنتیں، چھوٹی چھوٹی، مسواک کرنا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، خضاب لگانا، سرما، پاجامہ اونچا. تو اس وقت سے میں سوچتا رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ اس لیے بھیجے گئے تھے؟ تو دنیا کو ایسے، نعوذ باللہ، ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی کیا دنیا کو؟ دنیا کو ایسے پیغمبر کی ضرورت کیا ہے جو دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ تو ٹچ نہ کرے، بس سرما لگانا اور پاجامہ اونچا کرنا اور ایسی ٹوپی، یہی بتائے. یہ تو پیغمبر نہ آتا تبھی انسان جان لیتا. جن سنتوں کو آپ سنتیں کہتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر نہ آتا تب بھی انسان جان لیتا. پیغمبر آیا تھا بڑی بڑی سنتوں کے لیے، ٹاپ کی سنتیں. اچھا، عجیب بات ہے کہ مسلمان بھی بے خبر ہیں اور دوسرے بھی بے خبر ہیں. مثلا دیکھیے، امریکہ کے مائیکل ہارٹ، ڈاکٹر مائک ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100. اس میں انہوں نے ساری تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ سکسیسفل انسان کس کو بتایا؟ محمد بن عبداللہ کو. لیکن میں نے اس کو پڑھا تو کوئی بڑی بات نہیں کہی انہوں نے. یہ تو بتایا کہ سکسیسفل تھے، لیکن واٹ واز دا سیکرٹ آف سکسیس یہ نہیں بتا پائے وہ. جس سے مسلمان بے خبر، ہوئی بے خبر. اس پر میں غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہے. رسول اللہ اگر دنیا کے سب بڑے کامیاب انسان تھے، دیر مسٹ بی سم ریزن. ایسا کیوں ہو جائے گا؟ ایکسیڈنٹلی ایسا نہیں ہو سکتا. تو میری اپنی ڈسکوری یہ ہے کہ رسول اللہ کی بڑی بڑی سنتیں غیر مذکور ہیں، لفظوں مذکور ہی نہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. رسول اللہ کی بڑی بڑی سنتیں سب کی سب غیر مذکور ہیں. مذکور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں. یہ ہمارے امتحان کے لیے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ڈسکور کریں اپنے پیغام. اللہ تعالیٰ نے ان سنتوں کو لفظوں میں نہیں بتایا، رسول اللہ نے لفظوں میں نہیں بتایا. کیوں؟ تاکہ امت کو موقع دیا آپ نے کہ امت غور کرے، تدبر کرے، سوچے اور بڑا اجر پائے. یعنی ڈسکورڈ سنت پہ کھڑا ہو. ایک ہے بتائی ہوئی سنت، ایک نہ بتائی ہوئی سنت. تو نہ بتائی ہوئی سنت کو آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. یعنی سیلف ڈسکور سنت پر امت کھڑی ہو، یہ بہت بڑا اجر دینا تھا آپ کو. لیکن سب لوگ فیل ہو گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور پھر اپلائی کرتا ہوں میں مسلمانوں کے حال پر. یعنی دیکھیے، مکہ میں رسول اللہ نے جب کام شروع کیا، یعنی تو آپ نے شروع کیا تھا یعنی 7ویں صدی ہجری کے 7ویں صدی عیسوی کے فرسٹ کوارٹر میں. 7ویں صدی عیسوی کے فرسٹ کوارٹر میں
اس وقت وہاں کی صورت کیا تھی کہ سب سے مقدس جو بلڈنگ ہے تاریخ کعبہ، کسی نبی کی یادگار اتنے قدیم نبی کی نہیں موجود ہے دنیا میں، ایک ہی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم جو نبی تھے 4,500 سال پہلے آئے تھے، ان کی یادگار کعبہ، کیسی عجیب بات ہے۔ اتنے سارے نبی آئے پچھلے زمانے میں، کسی بھی نبی کی یادگار نہیں آج موجود ہے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس تاریخ کی بنا پر کعبہ کتنا زیادہ مقدس بن جائے گا، اور کعبہ بنا تھا توحید کے لیے۔ تو کعبہ جو بنایا تھا حضرت ابراہیم نے وہ توحید کے لیے، اور جب رسول اللہ آئے تو وہاں کئی سو بت رکھے ہوئے تھے، یعنی توحید کے گھر کو بنا دیا تھا بتوں کا گھر۔ کتنا زیادہ پرووکیٹو سین تھا یہ۔ اس پرووکیٹو سین میں رسول اللہ نے ایک بہت بڑی وژڈم دریافت کر لی۔ ہم آپ تو صرف ریئیکٹ کرتے ہیں، جیسے باوی مسعود خوب ریئیکٹ کیا، 10 آدمی مارے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ پرووکیٹو سین میں ایک سپر وژڈم دریافت کر لی۔ یہ ہے سنت رسول کہ کتنے حالات خراب ہو اس میں تم ایک وژڈم دریافت کرو۔ وژڈم کیا تھی کہ سارے وہ 360 بت جو تھے وہاں پر، وہ سارے عرب قبائل کے بت تھے جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ 360 بت ہم جو کہتے ہیں یہ اتفاقاً نہیں تھے، سارے عرب قبائل جو پھیلے ہوئے تھے، ہر ایک بت یہاں رکھا ہوا تھا، قریش نے رکھ دیا تھا تاکہ سارے لوگ یہاں خوب آئیں ان کی وجہ سے فائدے ہو لوگوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ غور کیا ہوگا۔ یہ بس سمجھے کہ ہر بار جبریل بتاتے تھے آ کر کے، یہ بس سوچیے۔ اگر آپ یہ مانیں تو رسول اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی ایک مصغر پکچر بنے گی آپ کے کہ ایک آدمی تھا جبریل، وہ بتاتا رہتا تھا، ریموٹ کنٹرول تھا کا کیس تھے رسول اللہ۔ نہیں، رسول اللہ صاحب بہت ہی وژڈم کا پہاڑ تھے، رسول اللہ وژڈم کے پہاڑ تھے، وہ ریموٹ کنٹرول کا کیس نہیں تھا ان کا۔ تو آپ نے بہت ہی بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی کی، اور پھر ہمیں دریافت کیا کہ یہ وہ سنت میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ لکھی ہوئی سنت نہیں، بڑی بڑی سنت ڈسکوری کا آئٹم ہے، وہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہاں پہ بت ہے جو ایول ہے، اسی ایول کی وجہ سے یہاں پر ایک بہت بڑا گڈ ہے، اب وہ ہے گیدرنگ۔ ڈیلی وہاں گیدرنگ ہوتی تھی، تو گیدرنگ کو آپ نے کنورٹ کیا آڈینس میں، یعنی ویئر دیر از گیدرنگ دیر از آڈینس۔ تو آپ نے سوچا کہ مجھے سارے عرب میں سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سارا عرب یہی آ رہا ہے، سارے عرب کے لوگ اپنے بتوں کی پوجا کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں۔ تو مجھے یعنی ایک سارے عرب کی کو مجھے دعوت دینا ہے، تو یہی آڈینس کو میں استعمال کروں۔ تو آپ نے بتوں کو اگنور کیا اور اس آڈینس کو استعمال کر لیا دعوت کے لیے۔ آپ نے جا کر وہ کہاں شروع کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب اس کو دیکھیے آپ
اس کو میں نے نام دیا ڈی لنکنگ پالیسی. ڈی لنکنگ پالیسی کا کتاب میں لکھا ہوا نہیں. یہ 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 ڈسکورڈ سنت ہے, بتائی سنت نہیں ہے. ایک سنت جس کو آپ ڈسکوری کے ذریعے ملتی ہے, کتابوں کے ذریعے نہیں. یعنی شمائل ترمذی میں نے لکھا ہے, شمائل ترمذی آپ پوری کی پوری پڑھا لیں, پوری کی پوری, اور دوسری بھی شمائل کتابیں, کہیں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ رسول اللہ کی کامیابی کا راز تھا کہ آپ نے ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کی. رسول اللہ کی کامیابی کا راز تھا کہ آپ نے ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کی. یعنی بتوں کو الگ کر دیا اور آڈینس کو اپنے لیے استعمال کیا. معنی کیا ہو کہ رسول اللہ کی ایک سنت ہے ڈی لنکنگ پالیسی. اب دیکھیے, چونکہ یہ سنت لکھی ہوئی کہیں نہیں, تو ساری تاریخ میں کہیں جانا بھی نہیں. اس کو جتنے بڑے بڑے ہیں ان کی کتابیں پڑھ ڈالی, کسی کو خبر نہیں کہ رسول اللہ کی ایک بڑی سنت تھی ڈی لنکنگ پالیسی, اس سے آپ کو کامیابی ملی. اچھا اب دیکھیے, چونکہ ہم رسول اللہ کی بڑی بڑی صورتوں سے بےخبر ہیں, تو اس کو ہم اپلائڈ ورژن بھی نہیں جان پاتے. اگر رسول اللہ کی سنت کو جانیں تو اپنے زمانے کے لحاظ سے اس اپلائڈ ورژن ڈسکور کریں گے. ایک یہ کہ آپ اس سنت کو آج کے حالات میں کیسے اپلائی کریں. لیکن آپ جانتے ہی نہیں کہ رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے ڈی لنکنگ پالیسی, تو اپلائی کیسے کریں گے آپ؟ تو کتاب اور نقصان ہے. رسول اللہ کے سنتوں کو بن جانا اور اس کو اپلائی کرنا بھی نہیں جانا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کے زمانے کے لحاظ سے. آج کے زمانے کے لحاظ سے کس طرح مسلمان رسول اللہ کی سنت کا ماڈرن اپلیکیشن نہیں کر سکے اور بہت بڑے نقصان میں مبتلا ہوئی. وہ کیا ہے, مجھے یاد آتا ہے, یہ مجھے آج ایک واقعہ سے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا, تب یہ بات میں کہہ رہی ہوں آپ کو. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم دلی آئے تھے تو دلی میں ایک مسلمانوں کا ایک پرچہ نکلتا تھا, اب بھی نکلتا ہے. وہ اس میں ایک مضمون سے بات تھا, ایک جلیل القدر دائی کے قلم سے, ایک بہت بڑے مفکر اسلام کا مضمون تھا وہ. تو اس کا وہ تھا کہ ایک جلیل القدر دائی کے قلم سے, اور اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ اس کا عنوان تھا لا دینی جمہوریت. لا دینی جمہوریت, جمہوریت کو لا دینی بنا کر کے انہوں نے برا بھلا لکھا تھا. اس کو مجھے بڑا مائنڈ ٹریگر ہوا. تو میں نے سوچا کہ کیا جمہوریت لا دینی ہے؟ اس پر سوچنا شروع کیا میں نے کہ ساری دنیا تو اس کو لا دینی نہیں مانتی, تو مسلمان عالم کے نزدیک لا دینی ہے. وہ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جمہوریت لا دینی چیز ہے. یہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. یہ مسلمان ہی ملیں گے آپ کو جو کہے کہ جمہوریت لا دینی. جمہوریت جو ہے رسول اللہ کی اسی سنت اکبر کا اپلیکیشن ہے. کیونکہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت نام ہے ایک بہت بڑی وزڈم کا, وہ ہے ڈی لنکنگ پالیسی. یعنی پولیٹیکل پاور اور اپرچونیٹی کو ڈی لنک کر دینا. جمہوریت نام ہے پولیٹیکل پاور اور اپرچونیٹی کو ڈی لنک کر دینا. دیکھیے, پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے. بادشاہوں کے زمانے دونوں ایک چیز ایک تھی. جو بادشاہ ہے وہی پولیٹیکل پاور کا سیٹر ہے, اور ساری اپرچونیٹی بھی اسی کی ہے. بادشاہوں کے زمانے میں بادشاہ جو ہوتا تھا وہ سب کچھ اس کا تھا. یعنی پولیٹیکل پاور بھی اسی کا اور ساری اپرچونیٹی بھی اسی کے لیے. اسی لیے مغل دور میں
ایک شخص تو لال قلعہ بنایا, تاج محل بنایا, لیکن عام آدمی نے اسے کوئی نہیں بنا سکا. ایک بادشاہ نے بنایا تاج محل اور لال قلعہ, عام آدمی نہیں بنا سکا. اب یہ حال ہے کہ امریکہ میں ایک ہے فرینک اسلام, انہوں نے گھر بنایا بنا, وہ وائٹ ہاؤس بھی بڑا ہے. فرینک اسلام صاحب جو ہیں ہمارے اعظم گڑھ کے تھے, وہ وہاں چلے گئے بچپن میں اور پڑھا انہوں نے, اور ان کے اندر کچھ خاص صلاحیت تھی, وہی بزنس کیا انہوں نے. تو انہوں نے گھر بنایا ہے وائٹ ہاؤس سے بھی زیادہ بڑا گھر ہے, بڑا محل ہے وہ, سارا اس میں دنیا بھر کی چیزیں ہیں. ایک فرد نے, پہلے زمانے میں کسی بادشاہ محل بنایا کرتا تھا, بادشاہ کے پاس محل, بادشاہ کے پاس قلعہ, بادشاہ کا تاج محل, عام انسان کا نہیں ہوتا تھا. اب ایک ایسا آدمی جو امریکہ میں پیدا بھی نہیں ہوا, وہ مسلم تھا, فرینک اسلام. آپ چیک کر لیجیے آپ انٹرنیٹ پر. اس نے جو محل بنایا ہے وہ وائٹ ہاؤس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے جمہوریت, کہ جمہوریت نے, ڈیموکریسی نے کیا کیا کہ پولیٹیکل پاور اور اپرچونیٹی کو ڈیلنگ کر دیا. جو آدمی بیٹھا ہوا پولیٹیکل سیٹ پر, اس کو صرف ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ میں ہے, ایڈمنسٹریشن, انتظامیہ, بس. باقی سب کے لیے کھلا ہوا ہے. خوب پیسہ کماؤ, خوب دولت بناؤ. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو انڈیا کی, کہ انڈیا میں دیکھیے, انڈیا میں سب سے چھوٹی کمیونٹی ہے پارسی کمیونٹی. انڈیا میں سب سے چھوٹی کمیونٹی ہے پارسی کمیونٹی, اور انڈیا میں پارسی کمیونٹی نے اپنا یعنی بزنس بڑا رکھا ہے. سب سے بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ پارسی کمیونٹی ہے, یعنی اس کا یعنی بزنس امپائر یہاں پر بنا ہوا. اچھا, اس کو دوسری مثال دیجیے, یہ سردار لوگ جو ہیں, سردار لوگ انڈیا میں صرف 2% ہیں, 2%, اور وہ انڈیا کی 20% اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں. 2% کمیونٹی انڈیا کی 20% اکانومی کنٹرول کر رہی. یہ ہے کارنامہ ڈیموکریسی کا. کیونکہ ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پاور کو اور اپرچونیٹی کو ڈیلنگ کر دیا. تو پولیٹیکل پاور ان ٹرمس آف ایڈمنسٹریشن تو کسی پارٹی کے ہاتھ میں ہے, لیکن باقی بازار سب کھلا ہوا آپ کے لیے. جیسے پارسیوں کو کھلا ہوا ہے, سرداریوں کو کھلا ہوا ہے. کرسچن کو دیکھیے, کرسچن ایک چھوٹی ٹانی کمیونٹی ہے انڈیا میں, اور انڈیا میں انہوں نے ایجوکیشن امپائر کھڑا کر رکھا ہے. کرسچن کا ایجوکیشن امپائر. کیوں؟ ایجوکیشن کا میدان یعنی پالیٹکس سے باہر تھا. پالیٹکس پر جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ایجوکیشن کو موقع تھا, خوب کیا کام انہوں نے. اس کو میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پاور اور اپرچونیٹی کو ڈیلنگ کر دینا, یہ ہے سنت رسول. اسی کو ان لوگوں نے اپلائی کیا اپنے حالات کے اعتبار سے. تو آپ غور کیجئے کہ سنت رسول جو ہے, سب سے پہلے رسول اللہ نے اس پالیسی کو اختیار کیا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے, ڈیلنگ پالیسی پہلی بار رسول اللہ نے مکہ میں اختیار کی تھی, اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو بہت انہوں نے لے لیا. موش کو داڑھی کو بڑھاؤ, موش کو تراشو, یہ سب کیا رسول اللہ اس لیے آئے تھے. یہ رسول اللہ اسی لیے آئے تھے کہ موش کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ. رسول اللہ بڑے بڑے راز حیات بتانے کے آئے تھے, زندگی کے بڑے بڑے راز, کامیابی کے بڑے بڑے راز. تو رسول اللہ نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز جو کام آپ نے کہتے ہیں انڈیویجول لیول پر, وہ
یونیورسل نارم بن جائے. بہت سے کام رسول اللہ نے اپنے انڈیویجول لیول پہ کیے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ہسٹوریکل پروسیس جاری کیا. ہسٹری میں ایک پروسیس, اس کا کلمنیشن تھا ماڈرن سویلائزیشن. ماڈرن سویلائزیشن جو ہے رسول اللہ کے جاری کردہ پروسیس کلمنیشن ہے. اسی کا ایک ہے ڈیموکریسی. تو ڈائریکٹ وے میں ڈیموکریسی دین ہے رسول اللہ کی, یا ڈی لنکنگ پالیسی دین ہے رسول اللہ کی. اب عثمان جو ہے, دیکھیے عثمان کو, یعنی انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک پارٹی حکومت آ گئی جس کو مسلمان پسند نہیں کرتے, تو سارے انڈیا کے مسلمان ایک ایک شخص, ہائے آپ کیا ہوگا, ہائے آپ کیا ہوگا. یہ نہیں کسی جانا کہ کچھ بھی پولیٹیکل سیٹ پہ کوئی بڑا بیٹھا, وہ اپرچونیٹی تو کھلی ہوئی ہے. پولیٹیکل سیٹ پر چاہے یہ پارٹی اے بیٹھے یا پارٹی بی بیٹھے, لیکن اپرچونیٹی تو کھلی ہوئی ہے. انڈیا میں بھی آج یاد رکھیے ڈی لنکنگ پالیسی کا راج ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق یہاں بھی ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کی گئی. یعنی ایڈمنسٹریشن تو پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں, یہ موقع سے کھلے ہوئے. اسی لیے یہاں پر دیکھیے کرسچن نے ایجوکیشن میں پر بنایا, پارسیوں نے اپنا انڈسٹری میں پر بنایا. سردار لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ 2% ہوتے ہوئے 20% اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ اسی لیے ہوا ڈی لنکنگ پالیسی کی وجہ سے. ڈی لنکنگ پالیسی, تو غور کیجیے کہ کیسے مسلمان جو ہے نعت خوانیاں کرتے ہیں صبح شام. شہنشاہ کونین, سرور عالم جیسے لقب دیے ہوئے, اور اصل بات سے بے خبر, اصل بات سے بے خبر کہ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بٹھا لیا ان کو اپنی سیٹ پر. یہ سب بالکل احمقانہ باتیں, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اسی کو بڑائی سمجھتے ہیں, یعنی جھوٹی باتوں کو بڑائی سمجھ رہے ہیں. جو بڑی بڑی بڑائیاں رسول اللہ کی اسے بے خبر ہے. تو دیکھیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم سنت رسول کو ری ڈسکور کریں, رسول اللہ کو ری ڈسکور کریں. میرے نزدیک معاف کیجیے گا, اہل حدیث بھی رسول اللہ کو نہیں جانتے. اپنے کو کہتے ہیں اہل حدیث, لیکن حدیث کی وزڈم کو خبر نہیں انہیں. اپنے کو کہتے ہیں اہل حدیث, حدیث کی وزڈم کی خبر نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یعنی رسول اللہ کے محبت کرنے والے مانتے ہیں اپنے آپ کو محب رسول, لیکن وہ رسول سے بے خبر ہے. جو لوگ رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ بھی رسول اللہ سے بے خبر, اور جو رسول اللہ کی حدیثوں کا بہت بڑا نمائندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وہ بھی اس سے بے خبر. کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ کہتے ہیں ٹریول میٹرس. ٹریول میٹرس. ایک بار تک میں نے پڑھا تھا اس میں ہندوستان ٹائمس میں ایک ایڈیٹوریل تھا, تو اس میں لکھا تھا اس نے, انڈیا کے حالات کے لحاظ سے لکھا تھا اس نے کہ پیپلز مائنڈز آر لاسٹ ان ٹریویلٹیز. پیپلز مائنڈز آر لاسٹ LOST لاسٹ ان ٹریویلٹیز اینڈ ناٹ اٹیون ٹو دا چیلنجنگ ایشوز آف دا ٹائم. وہی مسلمانوں کا حال ہے کہ رسول اللہ کے چھوڑے سنتی کو دھوم مچاتے ہیں. ایک بار تب میں نے مسجد نماز پڑھی تو وہاں بیچارہ کوئی آدمی تھا بغیر ٹوپی کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے. اب تو دوڑے کئی لوگ اس کے سر پر ٹوپی رکھنے کے لیے. وہ بیچارہ اتنا گھبرایا کہ مسجد چھوڑ چلا گیا. وہ جانتا نہیں تھا کیا معاملہ ہے, وہ اس سے ایکوائنٹ نہیں تھا. تو کئی لوگ دوڑے اس کو ٹوپی رکھنے کے لیے, تو اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا. اسی کو لگتے سنت رسول. تو ہمیں دیکھیے
سنت رسول کو ری ڈسکور کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ڈسکور کرنا ہے, اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے. یہاں مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے. مسلمانوں کا جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے کسی کی کانسپریسی سے نہیں, کسی کی سازش سے نہیں, کوئی سازش واز کی بات نہیں. وہ بات ہے ہماری بے خبری کی. نہ کوئی سازشی ہے, نہ کوئی ہمارا دشمن ہے, کچھ بھی نہیں. ہم خود بے خبر ہیں, ہم خود بے خبر ہیں. مجھے ایک قصہ یاد آیا ابھی کہ بنارس میں ایک صاحب تھے, وکیل تھے وہ, میں جانتا ہوں ان کو اچھی طریقے سے, گھر پہ بھی گیا ہوں ان کے. تو بہت پیسہ کمایا انہوں نے, بہت پیسہ کمایا. اور پیسہ جو تھا وہ اس میں رکھا تھا انہوں نے, تجوری, ایک بہت بڑی تجوری تھی ان کا. تو 2 بیٹے تھے ان کے, دونوں بیٹے بالکل جاہل رہ گئے, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اتنا میں نے پیسہ کما لیا ہے, کئی پشتوں کے لیے کافی ہے. تو بیچارے جب مر گئے تو اس تجوری کا تالا کھولنا نہیں آتا تھا ان لوگوں کو. تو وہ سمجھے کہ بس بیکار ہے, تجوری کو بیچ دیا. اب جس مہاجن کے گئی تجوری, بہت پیسہ ملا اس کو. اور یہ بیچارے جب میں نے دیکھا ان کو کہ وہ ماں بڑی غریب حالت میں رہتی تھی, تو وہ بے خبر تھے خود اپنے باپ کی کمائی سے. تو ایسے مسلمان کو حال ہے کہ وہ, ان کا کیس بے خبری کا کیس ہے. یاد رکھیے, سازش کا کیس ہرگز نہیں ہے. نہ کوئی ان کا دشمن ہے, نہ کوئی سازشی ہے. وہ خود مکمل طرح بے خبر ہیں, زمانے سے بے خبر, سنتوں سے بے خبر, اسلام کے بڑے بڑے اصولوں سے بے خبر. اسی کی مسلمس آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر ان اویئرنیس. پریزنٹ مسلمس آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر ان اویئرنیس. یہ سارا معاملہ ہے. تو آپ لوگوں کو جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں سن رہے ہیں یا ہم دور باہر سن رہے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آپ کو کبھی بھی مسلمان کو ہیٹ نہیں کرنا ہے, مسلمانوں کو کم نہیں سمجھنا, مسلمانوں کو گمراہ نہیں سمجھنا ہے. نہیں, مسلمانوں کو بے خبر سمجھنا ہے. مجھے 1-2 دن ہوا, 2 مسلمان آئے اور لگے مسلمانوں کو برا برا کہنے. تو اس سے ہی میں مان ٹریگر ہوا. تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کا کیس یہ نہیں کہ آپ کو گمراہ کہیں, برا برا کہیں, ان کا کیس بے خبری کا کیس ہے. مسلمانوں کی بے خبری کو توڑیے, مسلمانوں کی بے خبری کو توڑیے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں سے نہ تو نفرت کیجیے, نہ مسلمانوں کو برا برا سمجھیے, نہیں سمجھیے کہ وہ تو بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آج کل جو ہے مسلمان جو ہمارے ائمہ ہوتے ہیں نا, ائمہ مساجد میں, اکثر ائمہ کے بارے میں میری معلومات یہ ہے کہ وہ یہی سب کرتے ہیں کہ مسلمان بدعت میں مبتلا ہیں, مسلمان خرافات میں مبتلا ہیں وغیرہ. یہ سب سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے, برا برا کہتے ہیں. آپ مسلمانوں سے ہرگز یعنی نیگیٹو نہ ہو, ان کو اسٹ سمجھیں, اسٹ, کیونکہ ان کا کیس بے خبری کا کیس ہے, ان کا کیس ضلالت کا کیس نہیں ہے, گمراہی کا کیس نہیں ہے, بے خبری کا کیس ہے. تو آپ ان کی بے خبری کو توڑیے, آپ اس قابل بنائیے ان کو کہ وہ جانیں اپنے سنت, اپنے رسول کی سنت کو, اپنے پیغمبر کو, اپنے قرآن کو, اپنے دین کی روایات کو, اس کو جانیں وہ, اور لوٹیں وہ اصلی اسلام کی طرف لوٹیں. کئی بار میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ مسلمانوں کو برا برا کہتے ہیں کہ گمراہ ہیں, بدعتوں پھنسے ہوئے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس طریقہ صحیح نہیں. آپ مسلمانوں سے یعنی
ہمدردی کے ساتھ ان کے کیس پر غور کیجیے، ہمدردی کے ساتھ، اور ان کے کیس کو بے خبری کیس سمجھیے، نہ کہ ضلالت کا کیس ہے. یعنی مسلمانوں کے کیس کو آپ ضلالت کیس نہ سمجھیں، بے خبری کیس سمجھیں، تو ایک دم آپ کی بھی سوچ بدل جائے گی اور ان کی بھی سوچ بدل جائے گی. تو یہ ہے میری فائنڈنگ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم کو جانیں اور دوسروں کو بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، رسول کی سنت کو، اسلام کو ہم جانیں اور دوسروں کو بتائیں. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.